السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر قرآن بنام تبیان القرآن کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں بتدریج نمازوں کی فرضیت کی کیفیت کا بیان۔ علامہ حسکفی حنفی لکھتے ہیں بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی مخصوص نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی اور نبی کی شریعت میں سے جو چیز آپ کے کشف یا اجتہاد کے مطابق ہوتی تھی آپ اس پر عمل کرتے تھے، اور حدیث صحیح میں ہے کہ آپ غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ بخاری الدر المختار علی رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239۔ علامہ شامی لکھتے ہیں غار حرا میں آپ کی عبادت کئی انواع پر مشتمل تھی، یعنی کئی قسموں پر مشتمل تھی۔ لوگوں سے تخلیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور غور و فکر، اور بعض علماء نے کہا کہ غار حرا میں آپ کی عبادت صرف تفکر تھی۔ رد المحتاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 239۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ امام ابو نعیم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وضو کی تعلیم دی۔ حضرت جبرائیل وضو کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اسی طرح پہلی وحی کے ساتھ نماز کی ابتدا ہو گئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ شب معراج سے پہلے صرف رات کی ایک نماز فرض تھی، اور اس میں وقت کی کوئی تحدید نہیں تھی، وقت کو متعین نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر لپٹنے والے یا لپیٹنے والے، رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ بڑھا دیں، اور حسب عادت ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 1 سے لے کر 4۔ علامہ حربی نے کہا ہے کہ پہلے 2 نمازیں فرض تھی، 2 رکعت صبح طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز فرض تھی، اور 2 رکعت شام غروب آفتاب سے پہلے کی نماز فرض تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ آل عمران آیت نمبر 41۔ صبح اور شام کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیجیے۔ اور امام شافعی نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ پہلے پوری رات کی نماز فرض تھی، پھر حسب ذیل آیت سے پوری رات کا قیام منسوخ ہو گیا اور رات کے بعض حصہ کا قیام فرض ہو گیا۔ علم ان لن تحصوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اللہ کو علم ہے اے مسلمانوں تم پوری رات کا ہرگز احاطہ نہ کر سکو گے، تو وہ رحمت سے تم پر متوجہ ہوا، سو اس میں سے جتنا آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ اور جب شب اسراء کو 5 نمازیں فرض ہوئیں تو رات کے حصہ کے قیام کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 465۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں معراج ہجرت سے 1.5 سال پہلے ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پہلے نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی، پھر سفر میں یہ تعداد برقرار رہی اور حضر میں رکعات کی تعداد بڑھا دی گئی۔
ہجرت کے 1 سال بعد یہ تعداد بڑھائی گئی تھی۔ عبادات میں نماز کی جامعیت۔ نماز اسلام کی تمام عبادات کی جامع ہے۔ نماز میں توحید و رسالت کی گواہی ہے، راہ خدا میں مال خرچ کرنا ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا ہے، دوران نماز کھانے پینے کو ترک کرنا اور نفسانی خواہشوں سے باز رہنا ہے، اور ان امور میں زکوٰۃ، حج اور روزہ کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور اس کی تعظیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام اور آپ کی تکریم ہے، آخر میں سلام کے ذریعہ مسلمانوں کی خیر خواہی ہے، اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا ہے، اخلاص ہے، خوف خدا ہے، تمام برے کاموں سے بچنا ہے، شیطان سے، نفس کی خواہشوں سے اور اپنے بدن سے جہاد ہے، اعتکاف ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف اور استغفار ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، مراقبہ ہے، مجاہدہ ہے، مشاہدہ ہے اور مومن کی معراج ہے۔ قرآن کریم میں 90 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی عبادت نماز ہے۔ یہ صرف نماز کی خصوصیت ہے کہ وہ امیر و غریب، بوڑھے اور جوان، مرد و عورت، صحت مند اور بیمار ہر ایک پر یکساں فرض ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتی۔ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، اگر قیام نہیں کر سکتے تو چلتے ہوئے پڑھو، حالت جنگ یا حالت سفر میں اگر سواری سے اتر نہیں سکتے تو سوارے پر پڑھو، بہرحال نماز کسی حال میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔ قرآن مجید اور احادیث میں نماز پڑھنے کی تاکید۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز قائم رکھو اور تم مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ روم آیت نمبر 31۔ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُن مِّنَ الْمُصَلِّينَ۔ جنتی مجرموں سے سوال کریں گے، تم کو کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 42-43۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز کو ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61۔ یعنی نماز کو ترک کرنا کافروں اور مشرکوں کا کام ہے۔ امام نسائی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر وہ مکمل ہوئی تو مکمل لکھی جائے گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو کہا جائے گا، دیکھو کیا اس کی کچھ نفل نمازیں ہیں جن سے ان کے فرض کی کمی کو پورا کر دیا جائے، پھر باقی اعمال کا اسی طرح حساب لیا جائے گا۔ سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دین میں نماز نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 218۔ امام داؤد روایت کرتے ہیں، عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں ان کو مار مار کر ان سے نماز پڑھواؤ اور ان کے بستر الگ کر دو۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 اور 87۔ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس مرض میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس میں آپ بار بار فرماتے تھے، نماز اور غلام، نماز اور غلام فرمایا کرتے تھے، یعنی اس کی تاکید بڑی آئی ہے۔ امام محمد بن سعد روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نزع روح کے وقت جب اپنی جان کی سخاوت فرما رہے تھے
تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے: نماز اور غلام، الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 153۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ انہوں نے ایک خشک شاخ پکڑ کر اس کو ہلایا حتیٰ کہ اس کے پتے گرنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، آپ نے خشک شاخ کو پکڑ کر اسے ہلایا حتیٰ کہ اس کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے سلمان، کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے گر رہے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کو قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 437، 38، 39۔ اس حدیث کو امام دارمی اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ حافظ الہیثمی لکھتے ہیں، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام طبرانی نے اس حدیث کو معجم اوسط اور معجم کبیر میں روایت کیا ہے۔ امام احمد کی سند میں ایک راوی علی بن زید ہے، اس کی روایت سے استدلال میں اختلاف ہے اور اس کی سند کی بقیہ راوی صحیح ہے۔ مجموع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 298۔ حافظ سیوطی بیان کرتے ہیں، ابو وائل بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے سر کے اوپر اس کے گناہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن زنجیہ نے روایت کیا ہے۔ جامع الاحادیث الکبریٰ صفحہ نمبر 517، 18، 19۔ امام ابن عساکر حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور 3 بار اپنے ہاتھوں کو دھوئے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور جو کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان اور ہونٹوں کے ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور جو اچھی طرح وضو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھے وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ راوی نے پوچھا، آپ نے اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود سنا ہے؟ فرمایا، 1، 2، 3، 4، 5، 6 بار نہیں، بے شمار مرتبہ سنا ہے۔ مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 40۔ تارک نماز کے متعلق فقہائے اسلام کے نظریات۔ قاضی ابن رشد مالکی لکھتے ہیں، جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرتا ہو لیکن نماز کا تارک ہو اور کہنے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھتا ہو، اس کے متعلق امام احمد، اسحاق اور ابن المبارک نے یہ کہا ہے کہ وہ کافر ہو گیا اور اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور امام مالک اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اس شخص کو حداً قتل کر دیا جائے، اور امام ابو حنیفہ اور اہل ظاہر کا مذہب یہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے اور اس پر تعزیر لگائی جائے حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ اس مسئلہ میں احادیث مختلف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو 3 وجوہ کے سوا اور کسی وجہ سے قتل کرنا جائز نہیں ہے: ایمان کے بعد کفر کرے، یا شادی شدہ شخص زنا کرے، یا کسی شخص کو بغیر بدلہ کے قتل کرے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ یہ حدیث امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان کے درمیان سلامتی کا عہد نماز ہے، سو جس شخص نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا۔ ترمذی و نسائی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اور کفر اور شرک کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ بندہ اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ صحیح مسلم و بخاری۔ یہ حدیثیں امام احمد، اسحاق اور ابن مبارک کی دلیلیں ہیں جو تارک نماز کو کافر قرار دیتے ہیں۔
اور اس کے کفر کی وجہ سے اس کے قتل کو واجب قرار دیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ اس حدیث کو تغلیظ اور زجر و توبیخ پر محمول کرتے ہیں، اور یہ تعویل کرتے ہیں کہ نماز کو ترک کرنا کافروں کا فعل ہے اور یہ صورتاً کفر ہے، حقیقتاً کفر نہیں ہے۔ اور امام مالک اور امام شافعی جو تارک نماز کے حداً قتل کرنے کو واجب کہتے ہیں، ان کا قول ضعیف ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ ایک ضعیف قیاس ہے کہ سب سے بڑا حکم نماز کا ہے اور سب سے بڑی نہیں قتل ہے، اور امام احمد وغیرہ جو تارک صلاۃ کو کافر کہتے ہیں، یہ قول خارجیوں کے مذہب کے مشابہ ہے جو گناہوں کی وجہ سے مومن کی تکفیر کرتے ہیں۔ بدایت المجتہد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65-66۔ تارک نماز کے متعلق فقہائے حنابلہ کا نظریہ۔ علامہ مرداوی حنبلی لکھتے ہیں، اگر کسی شخص نے نماز کی فرضیت کا انکار کیے بغیر سستی سے نماز کو ترک کیا تو اس کو نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے۔ اگر وہ نماز کا وقت تنگ ہونے تک نہ پڑھے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ یہی مذہب ہے اور اسی پر جمہور اصحاب کا عمل ہے۔ ابو اسحاق بن شاقلہ نے کہا، اگر اس نے ایک نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ دوسری نماز کا وقت بھی نکل گیا تو اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ یہ قول حسن ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ 3 نمازیں ترک کرے اور چوتھی کا وقت تنگ ہو جائے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور ایک روایت میں 3 دن کی نمازوں کا ذکر ہے۔ الانصاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401۔ نماز پڑھنے کی دعوت امام یا اس کے نائب کی طرف سے دی جائے گی۔ اگر دعوت سے پہلے اس نے کثیر نمازیں بھی ترک کی ہوں تو اس کو قتل کرنا واجب نہیں ہے، اس کی توبہ نماز پڑھنا ہے۔ الانصاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402۔ آیا اس کو قتل حدن کیا جائے گا یا کفرن؟ حدن قتل کیا جائے گا یا کفرن؟ اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس کو کفر کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، اور یہی مذہب ہے اور اکثر فقہا کا مختار ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کو حدن قتل کیا جائے گا، اور یہ بعض فقہا کا مختار ہے، اور مذہب حنبلیہ کے مطابق اس کا حکم کفار کا حکم ہے۔ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ وہ کسی کا وارث ہوگا، نہ اس کا کوئی وارث ہوگا، وہ مرتد کی مثل ہے۔ الانصاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 404-405۔ نماز کے علاوہ اور کسی عبادت کو سستی سے ترک کیا تو یہ کفر نہیں ہے۔ الانصاف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 403۔ فقہائے حنبلیہ کا تارک نماز کو کافر قرار دینا صحیح نہیں ہے، اور یہ مذہب خارجیوں کے مذہب کے مشابہ ہے۔ ایمان کی بحث میں ہم خارجیوں کے مذہب کا رد کر چکے ہیں۔ تارک نماز کے متعلق فقہائے شافعیہ کا نظریہ۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں، جس شخص نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا وہ مرتد ہے، اور اس پر مرتدین کا حکم جاری ہوں گے۔ جس شخص نے کسی عذر کی وجہ سے نماز کو ترک کیا، مثلا نیند یا نسیان کی وجہ سے، تو اس پر فقط قضا ہے اور اس کے لیے وقت میں وسعت ہے۔ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے سستی کی وجہ سے نماز کو ترک کیا تو صحیح قول یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اور شاذ قول یہ ہے کہ وہ منکر نماز کی طرح مرتد ہے۔ صحیح قول کی بنا پر نماز کے تارک کو حدن قتل کیا جائے گا۔ اس کو کب قتل کیا جائے؟ صحیح قول یہ ہے کہ جب وہ ایک نماز کو ترک کر دے اور اس کا وقت تنگ ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب دوسری نماز کا وقت تنگ ہو جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جب چوتھی نماز کا وقت تنگ ہو جائے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ جب وہ چاروں نمازیں ترک کر دے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ جب وہ سستی کی وجہ سے نماز ترک کرنے کا عادی ہو جائے، لیکن مذہب پہلا قول ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کو مرتد کی طرح تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ روضۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 666-668۔ جب تارک نماز کو قتل کیا جائے تو اس کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا اور مسلمانوں کی طرح اس کی قبر بنائی جائے گی، جیسا کہ باقی مرتکبین کبیرہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، ہے نا، نہ اس کو کفن پہنایا جائے گا اور اس کی قبر مٹا دی جائے گی۔
روضۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 634. علامہ شمس الدین محمد ابن ابی العباس رملی نے بھی تارک نماز کے متعلق یہی تفصیل لکھی ہے. نہایت المحتاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 428. نیز علامہ نووی لکھتے ہیں تارک نماز کو حداً قتل کرنے کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. سورہ توبہ آیت نمبر 5. تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو، ان کو گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گات کی جگہ بیٹھو. سو اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے قتال یعنی جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. جب وہ ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے. صحیح بخاری و مسلم. اور حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے. سنن ابو داؤد. اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص نماز قائم نہ کرے اس کو قتل کرنے کا حکم ہے، اور پہلی حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس سے قتال کرنے کا حکم ہے، اور دوسری حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جو تارک نماز ہو اس کو قتل کرنے کے ممانعات نہیں ہیں. شرح المہذب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17. فقہائے شافعیہ کے دلائل کے جوابات. اس آیت سے علامہ نووی نے جو استدلال کیا ہے فقہائے احناف نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ ان کا استدلال مفہوم مخالف سے ہے، اور فقہائے احناف کے نزدیک مفہوم مخالف سے استدلال صحیح نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو ان کا راستہ نہ چھوڑو، اور راستہ نہ چھوڑنے کو قتل کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے ان کو قید کیا جائے یا مارا پیٹا جائے. تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر راستہ نہ چھوڑو کا مطلب قتل کرنا ہو تو پھر تارک نماز کی طرح تارک زکوٰۃ کو بھی حداً قتل کرنا واجب ہونا چاہیے، کیونکہ اس آیت میں دونوں کا ذکر ہے. حالانکہ امام شافعی تارک زکوٰۃ کو قتل کرنے کے قائل نہیں ہیں. چوتھا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مسلمان تارک نماز کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، اور بحث اسی میں ہے. علامہ نووی نے صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں بھی مفہوم مخالف سے استدلال ہے. علاوہ ازیں اس میں تارک نماز سے قتال اور جنگ کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں نماز اور زکوٰۃ دونوں کا ذکر ہے، اس لیے شافعیہ کا تارک نماز اور تارک زکوٰۃ میں فرق کرنا بھی صحیح نہیں ہے. علامہ نووی نے سنن ابو داؤد کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں بھی مفہوم مخالف سے استدلال ہے. حالانکہ علاوہ ازیں اس حدیث کے متعلق علامہ نووی نے خود لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ایک مجہول راوی ہے. شرح المہذب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13. تارک نماز کے متعلق فقہائے مالکیہ کا نظریہ. علامہ خطاب مالکی لکھتے ہیں، یہ خطاب ہونا چاہیے، خطاب مالکی لکھتے ہیں جس شخص نے کئی نمازیں عمدن جان بوجھ کر ترک کی حتیٰ کہ ان کا وقت نکل گیا، اگر وہ ان کے متعلق سوال کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ وہ استغفار کرے. اور جس شخص کے متعلق یہ معلوم ہو کہ وہ سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے نمازوں کو ترک کرتا ہے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اور اگر اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو دھمکایا جائے گا اور مارا پیٹا جائے گا. اگر اس کے بعد بھی اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو حداً قتل کر دیا جائے گا، نہ کہ کفراً، بشرطے کہ وہ نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہو اور منکر نہ ہو. ابن تلمسانی نے اپنی شرح میں ابن العربی سے نقل کیا ہے کہ روزہ بھی نماز کی طرح ہے، اس کے تارک کو بھی قتل کر دیا جائے گا. ذخیرہ میں لکھا ہے کہ امام مالک کے نزدیک روزہ اور نماز کا تارک قتل کیا جائے گا، اور امام شافعی اور عراقیین کے نزدیک تارک زکوٰۃ کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ زکوٰۃ جبراً لی جا سکتی ہے. مواہب الجلیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
220 221۔ علامہ خورشی مالکی لکھتے ہیں اگرچہ تارک نماز یہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور بدستور ترک کرتا رہے اور نماز شروع نہ کرے، پھر بھی اس کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ مذہب کے نزدیک قولاً اور فعلاً امتناع اور صرف فعلاً امتناع میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کو نماز کے ترک کی وجہ سے قتل کیا جائے گا اور نماز کا ترک محقق ہے۔ الخرشی علی المختصر الجلیل، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227۔ علامہ دردیر مالکی لکھتے ہیں تارک نماز کو تلوار سے حداً قتل کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ کوئی فاضل عالم نہیں پڑھائے گا اور اس کی قبر قائم رکھی جائے گی، اس کو ہموار نہیں کیا جائے گا۔ الشرح الکبیر علی حاشیۃ الدسوطی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 91۔ فقہائے مالکیہ کا جواب بھی وہی دلائل ہیں جن کو ہم نے فقہائے شافعیہ کے رد میں ذکر کیا ہے، کیونکہ مالکیہ اور شافعیہ دونوں اس کے قائل ہیں کہ تارک نماز کو حداً قتل کر دیا جائے گا، اور بقول قاضی ابن رشد مالکی اس نظریے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تارک نماز کے متعلق فقہائے احناف کا نظریہ۔ علامہ محمد بن علی بن محمد حسکفی حنفی لکھتے ہیں جو شخص نماز کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو شخص نماز کو عمدن سستی سے ترک کرے وہ فاسق ہے، اس کو قید کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ نماز پڑھنے لگے، کیونکہ بندوں کے حق کے بدلہ میں قید کیا جاتا ہے تو اللہ کے حق کے بدلہ میں بندہ کو قید کرنے کا زیادہ حق ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کو اس حد تک مارا جائے کہ اس کا خون بہنے لگے۔ الدر المختار علی رد المحتاج، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 235۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں امام محبوبی نے کہا ہے کہ تارک نماز کو مارا جائے، اور حلیہ میں لکھا ہے کہ یہی مذہب ہے، اور کہا بشمول زہری ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ تارک نماز کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پر تعزیر لگائی جائے گی اور اس کو قید میں رکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ مر جائے یا توبہ کرے۔ فقہائے احناف کے موقف پر دلیل۔ فقہائے احناف تارک نماز کو فاسق کہتے ہیں اور اس کو حداً یا کفراً قتل کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے موقف پر یہ حدیث صراحتاً دلالت کرتی ہے۔ امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے اچھی طرح ان کا وضو کیا اور ان نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھا اور ان کے رکوع اور خشوع کو مکمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس کو بخشنے کا ذمہ لیا ہے، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ پر کوئی ذمہ نہیں، اگر وہ چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61۔ اس حدیث کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو حافظ سیوطی نے امام ابو داؤد اور امام بہقی کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ مسند احمد اور الجامع الاحادیث الکبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 290۔ علامہ نووی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں اس حدیث کو امام ابو داؤد اور دیگر ائمہ حدیث نے اسانید صحیحہ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ شرح المہذب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ اس آیت میں متقین کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے۔ آج کا ہمارا یہ درس صفحہ نمبر 265 سے شروع ہوتا ہے اور 273 پر ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔